آپ میرے ساتھ نا وکیل بن کے اس پروگرام میں بحث نہ کیا کریں. میری ٹھیک ہے، بات ایک واضح کر دے کہ یہ آج رہا اس لیے نہیں ہوئے کہ ٹیکنیکلی آج وہ اس وجہ سے رہا نہیں ہوئے جی کہ 8 مقدمات ہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جس میں ضمانت کے بارے میں سماعت ہونی ہے 30 نومبر کو. اور وہ 8 کو بھی ہو سکتے تھے اگر سلمان صاحب پیش ہو جاتے. اگر وہ پیش ہو جاتے. عمران خان کی لیگل ٹیم کے ہیڈ کون ہیں؟ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک پوسٹر بنایا ہوگا. میں تحریک انصاف کا رکن ہوں، نہ میں ان کی لیگل ٹیم پر نگاہ رکھتا ہوں، اور نہ میں تو تمہارے ساتھ ایک جٹ کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہائی اسی دن نصیب ہوگی جس دن سرکار مائی باپ چاہے گی. سرکار کون؟ سرکار ہی کوئی ہوندی اور کیڑی ہوندی حکومت وقت ہے. حکومت وقت سرکار ہم مغل دور میں نہیں. اچھا بھائی صاحب اس ملک میں ہم بالکل اسی دور میں ہیں. آج ہی بات کر لیں، چلیں ایسا کریں. حافظ آباد کے بڑے مشہور ہوتے تھے پٹی صاحب، انہوں نے آج کو پریس کانفرنس وغیرہ کر لی تھی. وہاں تمہارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحافی، اور کہا آج یہ منڈے ہو چائے شاہ پیو، تو انہوں نے کچھ اپنے مسائل بیان کر لیں تو چھوڑا کرو. سرکار ہوتی ہے، اس بحث میں مت الجھو. آپ بھول رہے ہیں، آپ لوگوں کو مس لیڈ کرنا چاہتے ہیں. سر میں کسی کو مس لیڈ نہیں کر رہا. بھائی اس ملک میں عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں نے انصاف دیا نا خان صاحب کو. ہر کیس انہی عدالتوں نے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا. انہی عدالتوں نے اسی شخص سے ایئرپورٹ پر وہ آئے، ان کے انگوٹھے لیے گئے اور یہ کہا کہ وہ زیادتی ہوئی تھی. انہی عدالتوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اور اس کے بعد انہی نے کہا کہ وہ تو زیادتی ہوئی تھی. تو دیکھیں نا، ہم تاریخ درست کر چکے ہیں. قدم دی شروع کر تو یہ بھی کر دیں گے آج سے 20 سال بعد یا 15 سال بعد. جب حکومت چاہے گی. بھائی یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خدا کے لیے مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں؟ کہ اگر مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، یہ پروگرام بند کروانا چاہتے ہو تو ویسے کہہ دو. میں بھائی ابھی اتار کے مائک چلا جاتا ہوں. میں جمہوری ملک نہیں مانتا اس کو. تو آپ ووٹ کاسٹنگ، اور جب وہ خود کہتے ہیں تمہارے وزراء بیٹھ کے اسکرین کے اوپر، میں تو نہیں، تمہارے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہاں جی ہمارا ہائیبرڈ سسٹم ہے، کہتے ہیں. وہ کانٹیکس خالد صاحب کا کچھ اور ہے. آپ دیکھیں پھر وہ ایک طرف آپ کے دوست ہیں، دوسرا میرے استاد بیٹھے تھے سامنے. اچھا آپ بات کرتے رہیں، آگے چلیں. اچھا جی، پاکستان جو ہے یہ جمہوری ملک ہے. نہیں، دوسرا صاحب آپ کو مس لیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فیصلے، سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوں گے، کیونکہ حکومت چاہے گی تو عمران خان صاحب یہاں ہوں گے. حکومت نہیں، عدالتیں. حکومت چاہے گی تو رہا ہوں گے. بس میں اس سے زیادہ میں کہہ کے میں نہ توہین عدالت کا مرتکب ہونا چاہتا ہوں. میں ایک سیاسی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو منظور ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن اس میں نہ الجھائیے مجھے کہ میں جو ہوں، میں یوں کہیں کلمہ حق کہنے کے لیے میں نے نیا کوٹ خرید کے آج پہنا ہے. مجھے 2-3 لوگوں نے کہا اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی گفٹ ہوا تو بہرحال گفٹ ہی ہوا. اب لفافہ صحافی ہیں تو کیا کریں. آپ کے دوست نے آپ کو دیا ہے یار. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پلیز کم لیٹ می اسٹے فوکس آن دا ایشو. میں وہ تمام لوگ جو آج بہت خوش تھے، ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے 2 منٹ قبل تک بھی میں تمہارے سامنے بجائے تم سے گفتگو کرنے کے تم مجھے کہہ رہے تھے اپنا وائس ٹیسٹ تو کروا لیں، وہ بھی آڈیو چیک کرنی تھی، ہوتی ہے ظاہر شروع کرنے سے پہلے. میں آشقان عمران کو بتا رہا تھا کہ وہ آج رہا نہیں ہوں گے، اور آپ نے وجہ بھی بتا دی. وجہ ان کو ظاہر ہے جلدی وہ کر کے بتا رہا تھا. تو دیکھیے جب 8 بجنے میں 5 منٹ تک لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جی بس آخری مقدمہ تھا، اس پہ بھی ضمانت ہو گئی، تو ابھی کیوں ہیں خان صاحب جیل میں؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ 30 تک وہ ہیں. اور اگر سلمان صاحب 8 کو پیش ہو جاتے ہیں، 8 اور ان 8 کے وہ یار میں کہتا ہوں 30 کو ضمانت بھی ہو جائے تو اس وقت تک کچھ اور مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر چھوڑنا بھی ہوگا تو آج رات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. یہ کیا؟ لیکن حکومت آپ پھر بار دیکھیں اب کیونکہ معاملہ نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے بھٹی صاحب کا بھی حوالہ دیا، مجھے یاد آیا کہ شاید ان کو تو ان کے گھر میں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی جب ماحول ایسا ہو. آپ سے عرض کر رہا ہوں جب اس طرح ان کی ذاتی خاندانی زمینوں پہ نیلامی کے بورڈ لگا دیے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ واقعات کوئی اس مرتبہ نہیں ہو رہے. ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی کتنے بڑے سیاستدان ہیں. آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کو ان دنوں کالعدم قرار دیا تھا ایوب خان نے.
یہ پتہ ہے آپ کو؟ اتنا تو آپ پاکستان کی تاریخ کا علم رکھتے ہیں. جماعت اسلامی واز ڈکلیئرڈ خلاف ریاست کی مخالف جماعت اور بین کر دی گئی تھی. ہیلو جی ہاں، بین کر دی گئی تھی. یہ مجھے نہیں پتا جی. اس کے بعد پھر انہوں نے عدالتوں میں لڑ کے اس کو واپس لیا. اب ایکٹوں کے تحت حسین شہید سہروردی، نواب راہ نصر اللہ، بڑے بڑے قدابر رہنما کا جی آپ 7 سال تک سیاست میں حصہ ہی نہیں لیں گے. اتنے پر 7 یا 5 میں بول رہا ہوں. ٹھیک. بہت سارے سیاستدانوں نے کہا ٹھیک ہے. 2 بندے ڈٹ گئے. ایک حسین شہید سہروردی تھے اور ایک وہ تھے اپنا آپ کا بھلا کرے چودھری ظہور اللہ. انہوں نے کنٹیسٹ کیا کہ جی کیوں، ہم نے کیا کیا ہے. بہرحال لیکن وہی لوگ جن کو بین کیا گیا تھا انہی کے ساتھ ایوب خان پھر گول میز کانفرنس کرتے پائے گئے، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اور یحییٰ خان صاحب کو آنا پڑا. ٹھیک ہو گئی بات. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ مرحوم کہتے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے. انہوں نے بھی مذاکرات کیے اور پھر لائن کٹ گئی. اس کے بعد ہمارے ہاں آخری ابھی جو حالیہ تاریخ میں جنرل مشرف صاحب کہتے تھے نو نواز شریف نو بے نظیر. نہیں جب بڑی پرانی بات چلے گا تو وہ آئے نا پی جی آئی جنرل فیض حمید. میں خود گواہ ہوں اس بات کا، آنکھوں دیکھا کانوں سنا جی کہ نواز شریف از نو مور. بٹ ہی واز اینڈ ہی از